فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی یہ جو بھائی چارے والا جو ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر جو رکھا ہے وہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی ان کے درمیان ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گا جو ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ یہ آپس میں ایک دینی بھائی ہیں. کلمہ کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. اخوت و بھائی چارہ، محبت، انس، اس چیز کا مسلمان کے بارے میں ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ایک تعلق اور محبت یہ چیز ہونی چاہیے، کیونکہ مومن کی مسلمان کی جو ایک نشانی اور علامت ہے نا قرآن مجید میں وہ یہ کہی گئی ہے کہ مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب یہ محبت ہم میں ختم ہوگی تو ہم اپنا محاسبہ خود کریں. کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب ہمارا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے دھڑکتا نہیں ہے نا، ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی محبت نہیں ہے تو مطلب یہ کہ کمی ہمارے اندر کچھ ہے، جس کی وجہ سے ایک مومن کی چونکہ نشانی اور علامت یہ تھی کہ وہ اپنے مومن مسلمان بھائی کے ساتھ بھائیوں والا برتاؤ کرتا، لیکن میں نہیں کرتا تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. دوسری یہ جو ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، حدیث رسول ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. قرآن مجید میں یہ ہے کہ یہ بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. حدیث میں ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جسم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جسم میں جو اعضائے بدنیاں ہیں، سر ہے، چہرہ ہے، بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، پیٹ ہے. جسم کے کسی حصے پر بھی تکلیف ہو نا تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. تکلیف، زخم، چوٹ اگر انگلی پہ لگی ہے تو ساری طبیعت، سارا جسم بے قرار ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوتا ہے بے قرار؟ کیونکہ سارے جسم کا کنیکشن اس انگلی کے ساتھ ہے. جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا ہی تکلیف میں آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ کسی بھی خطے کا بسنے والا ہو، وہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان وہی ہمارا بھائی ہے جو ہمارے علاقے میں رہتا ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، یا زیادہ سے زیادہ ہمارے صوبے میں یا ملک میں رہتا ہے. ایسا ہرگز نہیں. کلمہ گو مسلمان دنیا کے جس خطے پہ بھی بسنے والا ہے وہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو سارا جسم بے قرار ہوگا. ساری مسلمانیت جو ہے، سارے مسلمان تکلیف میں آ جائیں گے. فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کی نشانی اور ایک علامت ہے کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے. ہم سب اپنا محاسبہ کریں. چیچنیا میں جو چیچنیا کے مظلوم مسلمان ہیں ان پر کیا نہیں ہو رہا. یہ اب ظلم شروع نہیں ہوا، یہ برسوں سے ہو رہا ہے. وہ ظالم اسرائیل جو ہے وہ چیچنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے. جب دل اس کا چاہتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے. لیکن مسلمانیت جو ایک جسم کی مانند تھی، ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم اپنی آواز تو ان کے لیے بلند کریں نا. اظہار یکجہتی تو کریں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بند کیا جائے. یہ قابل قبول نہیں. روئے زمین پر مسلمانوں کی کثرت ہے. ساری روئے زمین کے کفار، عیسائی، یہودی سارے ایک طرف ہو جائیں، مسلمانوں کی پھر بھی اکثریت ہے. اس کے باوجود چیچنیا ہے، فلسطین ہے، برما ہے، کشمیر ہے، جہاں چلے جاؤ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے.
مسلمان ہی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند تھا کہ ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو سب کو یہ تکلیف پہنچے، تو ہمیں تو وہ تکلیف ہوتی نہیں، ہم تو مزے سے بس اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہمارا کام چلتا ہونا چاہیے، باقی جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے۔ ایسا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل ہر مومن مسلمان اپنے بھائی کے لیے دھڑکنا چاہیے۔ کتنی عزتیں پامال ہوئی برما میں، کشمیر کے اندر، ہر جگہ مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی ہے نا، لیبل مسلمانوں پہ ہی ہے کہ یہ دہشت گرد مسلمان ہیں۔ بچے ہمارے مر رہے ہیں، وہ دودھ پیتا بچہ کتنا بڑا دہشت گرد ہے، مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی جنگ ہے جس میں عورتوں اور بچوں کو بھی ذبح کیا جائے اور ان کو بھی مارا جائے؟ یہ کوئی جنگ کے اصول ہیں؟ نہ لڑنے والے فوج آپس میں لڑے نا، اگر کوئی تنازع ہو گیا ہے۔ خواتین اور بچے جو ہیں، جو عام شہری، ان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ان کے گھروں کو مسمار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کے شہروں کو کیوں اجاڑا جا رہا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، بلکہ ایک مضبوط آواز بلند کریں اور ایک مضبوط پیغام جو ہے وہ آگے تک پہنچے کہ بھی مسلمان جہاں بھی رہتا ہے اس کے لیے تحفظ ہونے چاہیے۔ ہمارے ملک میں اقلیتیں رہتی ہیں کہ کوئی نہیں؟ یہاں پر عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، دیگر بھی اقلیتیں رہتی ہیں۔ مجھے بتاؤ کون سا ایسا مسلمان ہے جو جا کر ان پر ظلم کر رہا ہے؟ ہم ظلم نہیں کرتے ان پر۔ عیسائی عیسائی بن کر رہے، ہندو ہندو بن کر رہے تو کوئی مسلمان اس کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہاں پر سکھ رہ رہے ہیں، سکھ بن کر رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے کاروبار ہیں، معاملات ہیں۔ کبھی کسی مسلمان نے کسی اقلیت پہ جا کر ظلم کیا ہے؟ مسلمان بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہمارا دین ہماری تربیت کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت کی ہے کہ اگر بغیر وجہ کے کوئی مسلمان کسی کافر کو بھی مار دیتا ہے، وہ جنت میں جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ ہمارا مذہب تو وہ ہے، اس میں تو بلا وجہ کسی کو بھی تکلیف دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جب مسلمان اتنا صاف ستھرا اور اتنا بہترین مذہب ہے جس کے اندر انسان تو انسان ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے حقوق بھی ذکر کیے ہیں۔ احادیث کو اٹھا کر دیکھو، بہرحال یہ بات اس طرف آگے نکل جائے گی۔ تو ہر چیز کے حقوق اسلام نے ذکر کیے ہیں، انسانیت کے بھی ہیں، اقلیتوں کے بھی ہیں۔ بات یہ ہے ہر چیز کے حقوق ہیں، کیا مسلمان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے؟ فلسطین کے اندر رہنے والے انسانوں کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ کلمہ گو ہیں۔ اب ان کو جس طرح مرضی ذبح کرتے جاؤ، جس طرح مرضی ان کو مارتے جاؤ، بس یہ ان کا ظلم ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کیا ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اسرائیل جو ناجائز ریاست ہے، اس کو پوچھنے والا اس دھرتی پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، صاحب اقتدار جو لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی، اور اگر یہ مضبوط آواز اٹھاتے اور ایک مضبوطی کے ساتھ ایک پیغام بھی چلا جاتا تو اسرائیل یہ کبھی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا فلسطین پر اتنا ظلم کرے۔ انسانیت جو ہے یہ اس کا بڑا مقام ہے، لیکن انسانیت میں جو مسلمانوں کا مقام ہے اس دھرتی پہ کسی کا بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے لیکن میری امتی کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو مسلمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، تو ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنا اس طرح ہی ہے جس طرح کہ وہ بیت اللہ شریف سے محبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جب ہم اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے تو رب اس بات پہ خوش نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک ہے کہ جو حقوق اللہ نا، حقوق اللہ مطلب جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حق ہیں، اس میں اگر کمی بیشی ہوگی، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا۔
اپنے محبوب کے صدقے، لیکن جو حقوق العباد ہے نا، جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اگر ان کی کوئی تذلیل کرے گا، ان حقوق کی حق تلفی جو کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ یعنی اتنا پیار رب اپنے بندوں سے کرتا ہے کہ ان کی تذلیل اگر ہوئی، ان کی حق تلفی ہوئی، ان پر ظلم ہوا، رب ظالم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہونے۔ جب اسلام کے اندر انسانیت کے اتنے اونچے حقوق ہیں اور مسلمانوں کے خاص طور پر اتنے زیادہ ہیں، تو پھر مسلمانوں کو پوچھا ہی نہ جائے، اقلیتوں کا کچھ تھوڑا سا بھی کچھ نقصان ہو جائے تو ساری میڈیا چیخنا چلانا شروع کر دیں، ہمارے سارے وزراء بھی انہی کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، اقلیتوں کے حقوق ہیں، تو کیا مسلمان اس ملک میں لاوارث ہیں؟ ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، چچنیا کے اندر، فلسطین میں جو مسلمان مرد، عورت، خواتین، بچے جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، وہ بہنیں ہیں ہماری، وہ بیٹیاں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، لہٰذا ان کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کی جائے اور ان کے حقوق کے لیے ایک مضبوط آواز بلند کریں یہ حکمران، اور ایک ایسا میسج دیں تاکہ یہ قتل و غارت جو ہے یہ ختم ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ سنیں، اس بات سے آپ کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے، کہ جو رب اپنے حقوق کی کمی کوتاہی تو اپنے بندوں کو معاف کرے، لیکن اپنے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی کمی کوتاہی معاف نہ کریں، جن کو حقوق العباد کہا گیا ہے۔ یہ اسلام اور شریعت ہے تاکہ انسان انسانیت کو پہچانے، انسان کے سامنے انسانیت کی قدر و منزلت اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح کہ وہ قدر و منزلت اپنے مذہبی اشعار، مثال کے طور پر جتنی عقیدت کے ساتھ وہ مسجد کا احترام کرتا ہے، جتنی عقیدت کے ساتھ وہ حرم شریف کا احترام کرتا ہے، جتنی عقیدت کے ساتھ مکہ اور مدینہ کا وہ احترام کرتا ہے اور اس کی محبت اس کے سینے میں ہے، کہا گیا ہے کہ امتی کی شان تو اس کعبے سے بھی زیادہ ہے، تاکہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا احترام، عزت اور اس کی محبت بھی اس کے سینے میں آ جائے، تو یہ دنیا اور یہ معاشرہ کتنا بہتر ہو جائے گا۔ ہم کیوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں معمولی سی باتوں کی وجہ سے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، انسان ہر چیز کو نظر انداز کرے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا جو تعلق ایک شریعت نے، قرآن نے، رب نے جو ذکر کیا وہی اس کا ہمیشہ تعلق رہنا چاہیے۔ جب اس طرح کا تعلق ختم ہو اور وہ محبت کی جگہ نفرت آئے تو وہ اپنا تزکیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کون سی مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر مسلمان کی نشانی یہ تھی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، میں دشمن کیوں بنا ہوا ہوں لوگوں کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں غور و فکر کرنے والی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دھرتی پہ تشریف لائے، اب انسانیت کا مقام، عزت اور شرافت، اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پہ تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 60 سال آپ کی ظاہری حیات مبارکہ ہے، ترمذی شریف کے اندر ایک قول یہ ہے، ایک ہے 63 سال آپ کی ظاہری حیات مبارکہ ہے، ایک ہے 65 سال۔ یہ 3 قول ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بارے میں۔ بہرحال اپنا محدثین نے اس کے اوپر، شارحین نے گفتگو کی ہے بھی 63 سال جو ہے یہی ایک راج قول ہے۔ جنہوں نے 60 برس ذکر کیا انہوں نے، چونکہ وہ دہائیوں کا اعتبار کریں نا، 10 20 30 40 50 60، وہ اوپر والے چھوڑ دیتے، بس 60 کہہ دیا۔ جنہوں نے 65 سال کا ذکر کیا انہوں نے دوسرا قول لیا ہے۔ بہرحال 63 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ ہے، حیات مبارکہ ہے۔ اب سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں میں کے کونے کونے کی تربیت کی ہے، کوئی زندگی کا ایسا شعبہ کونا چھوڑا نہیں سرکار نے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کی تربیت نہ کی ہو، رہنمائی نہ کی ہو، ہر حوالے سے کی ہے۔ لیکن جب ہم ساری سیرت کو پڑھ لیتے ہیں نا جی،
ساری سیرت کو رکھتے ہیں تو ایک چیز بڑی نمایاں کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، بہت نمایاں ہو کے ابھر کے انسان کے سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے حقوق کو بہت اجاگر کیا ہے، انسانیت کے حقوق کو، جانوروں کے حقوق بھی ذکر کیے۔ فتح مکہ کے وقت جب آ رہے تھے نا، مسلمانوں کا قافلہ آ رہا تھا، کتی نے کچھ بچے جن دیے۔ اب اس بات کا آپ اندازہ لگائیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کتیاں نے جو بچے جنے تھے، صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، پیچھے سے بڑا قافلہ آ رہا ہے، کہیں وہ اپنے پاؤں تلے ان کو رون دی نہ دیں۔ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ جس کے اندر انسان تو انسان نے، جانوروں کے بھی اتنے عظیم حقوق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا اور ان کا حق ذکر کیا ہے، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ اور اس اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد وہ لوگ خود ہیں جو اسلام کے بارے میں اس طرح کی نازیبہ گفتگو کرتے ہیں۔ اگلی بات سنو، یہ چیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر ان کے صحابی کو کہا، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، سب کو بتاؤ تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان جو ہیں یہ تو جانوروں کو بھی اتنا حقوق دیتے ہیں، اور انسانیت کے حقوق، اللہ اکبر۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگاؤ گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو کہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے غلام تھے، برداشت نہیں ہوا کہ بھی باپ ہو کے میرے نبی کے بارے میں ایسی گفتگو کرے، منہ پہ ایک چپیٹ ماری۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا ہاں کچھ تھا نہیں، تلوار ہوتی میں نے تو ساری اتار دینا تھا، کچھ تھا نہیں، میں نے تھپڑ مارا ہے، وہ منہ کے بل نیچے گر گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی باپ ہے، باپ کے حقوق ذکر کیے، مسلمان ہو پھر تو اس کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑے حقوق ہیں، ابھی وہ اسلام لائے نہیں، فرمایا جیسا بھی ہے تیرا باپ تو ہے نا، اس کے حقوق ذکر کیے، یہ اسلام ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ بعد میں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی نا۔ اب اس بات کا اندازہ لگاؤ، جو اسلام جو ہے جانوروں کو حقوق دے، ان کو تحفظ دے، انسانیت کو حقوق دے، اس کو تحفظ دے، کیا اس اسلام کے اندر یہ بات جائز ہے کہ ایک مسلمان کا گلا کاٹے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس اسلام کے اندر یہ بات جائز ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے کافر مسلمانوں کے گلے کاٹے، بچوں کو ذبح کرے، ان کی عزتوں کو پامال کرے، ان کے گھروں کو گرا دے، اور مسلمان چپ کر کے بیٹھا رہے، وہ کچھ بھی نہ کرے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی نہ کرے، اپنی آواز بھی بلند نہ کرے؟ کیا یہ حضور کی تعلیمات ہیں؟ اتنا بے حس مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں، اگرچہ وہ پاکستان کے آباسی نہیں، وہ یہاں پر رہنے والے نہیں ہیں، وہ فلسطین کے رہنے والے ہیں، لیکن کلمہ کی بنیاد پر وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں، وہاں کی خواتین ہماری مائیں ہیں، وہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں۔ تو ان کے ساتھ آج سے نہیں، یہ برسوں سے ہی یہ ایک ناجائز ریاست اسرائیل یہاں کسی کافر کے ساتھ ہو جائے، ساری میڈیا کھڑی ہو جاتی ہے، ان مظلوموں کے حق میں کوئی بھی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ممبر بچے، وہاں بھی لوگ گلا دبانے کو آتے ہیں، ایک خطیب کا کہ بھی اس طرح کی بات آپ یہاں پر نہ کریں، آپ اللہ رسول کی بات کریں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے بندوں کی بات کرنا یہ رب رسول کی بات کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، مظلوموں کے بارے میں آواز بلند کرنا، آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے؟ تو انسان کو کچھ نہ دیکھو نا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھی برائی کو جب دیکھو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر یہ ہمت تم میں نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی دی ہے، تمہیں ایک منصب دیا ہے، تم ممبر پہ بیٹھتے ہو، لوگ تمہاری بیٹھ کر سنتے ہیں، تو آواز اپنی بلند کرو، آواز سے اس برائی کو روکو، اس کا رد کرو، اس کے خلاف احتجاج بلند کرو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو، نہ زبان سے روک سکتے ہو،
پھر ایمان کا کمزور ترین ضعیف درجہ یہ ہے کہ انسان دل سے برا جانے. دل سے تو کم از کم ہمیں برا جاننا چاہیے نا کہ یہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ ظالم ہیں، ان کی حمایت میں کھڑے ہونے والے بھی ظالم ہیں، ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہنے والے بھی ظالم ہیں، اور مظلوم فلسطین والے ہیں جن پر یہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی غیبی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ان کے بچوں کی، ان کی خواتین کی، ان کی بچیوں کی عزتوں کو، ان کی جان مال اولاد ہر شے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، غیبی مدد فرمائے. اور ہمارے جو مسلم حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوئی غیرت دے کہ یہ بھی ان کے لیے کوئی آواز بلند کریں. اور ان کا صرف کہنا ہی ہے، کیونکہ صاحب اقتدار جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی آواز مضبوط ہوتی ہے. جب یہ آواز اٹھتی ہے اور یہ کہیں کہ بھی اس کو بند کرو وگرنہ یہ ظلم بند کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، تو یہ اسی دن ہی ظلم بند ہو جائے گا. وہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے، وہ مٹھی بھر ہیں ہم مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہودیوں کی کتنی کی تعداد ہے. بس ایسے ہی مسلمان جو ہے وہ بزدل بنا ہوا ہے، وگرنہ جو ایمانی غیرت ہے نا جی، اس ایمانی غیرت سے نکلنے والی جو آواز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آواز کے اندر بھی اتنی طاقت رکھی ہے کہ کفر کی ویسے ہی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. بہرحال ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، میں یہاں پر تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے حقوق کس طرح ذکر کیے ہیں. یہ اسلام ہے. اسلام کی ترجمانی وہ آدمی کرے جس نے اسلام کو پڑھا ہے. بس یہ کہنا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے اور اس کے اندر مار دو پھاڑ دو قتل کر دو، یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. دیکھو جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ہمارے زخم ہو جائے نا زخم ہاتھ پہ، تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے وہ کڑوی گولیاں دیتا ہے. جب دیکھے کہ اس سے یہ مسئلہ باہر ہو گیا، اسے ٹھیک نہیں ہوگا، پھر وہ ٹیکا لگاتا ہے. یہ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے. بظاہر تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی نے جسم کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ڈاکٹر ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے. جب اس سے بھی وہ زخم ٹھیک نہ ہو تو آخری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جسم کے حصے کو جو خراب ہوا ہے، جس پہ زخم ہے، کاٹ کے جسم سے الگ کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم کا حصہ ایسا خراب ہو چکا ہے، اس کو جسم سے الگ نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے دوسرا جسم کا حصہ متاثر ہوگا، وہ بھی خراب ہو جائے گا، یہ بیماری آگے تک جائے گی. لہٰذا دوسرے جسم کے حصے کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو کاٹ کے الگ کر دیتا ہے. بتاؤ ڈاکٹر مریض کا خیر خواہ ہے یا وہ ظالم ہے اور اس پہ ظلم کر رہا ہے؟ خیر خواہ ہے، اس کی جان کا تحفظ کر رہا ہے، اس کے جسم کے بقیہ جسم کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. بلا تمثیل ایسے سمجھو اسلام کے معاملات ایسے ہی ہیں. اسلام کی پہلی دعوت یہ ہوتی ہے اسلام لے آؤ، اسلام لے کر آؤ. اچھا اسلام نہیں لے کر آنا، تم مسلمانوں کی دھرتی پہ رہ رہے ہو تو پھر تمہیں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، یہ ہے ٹیکہ. اچھا یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ چونکہ اتنا بدبخت ہو چکا ہے، عیسائی بن کے یہودی بن کے رہے تو پھر تو پرابلم ہے ہی نہیں، وہ اپنے معاملات خود کرتا رہے، اسلام جو ہے وہ اس سے منع نہیں کرتا. لیکن جب یہ اتنے بدبخت ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ مسلمانوں کے شاعر اسلامیہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یعنی نبی پاک کی توہین، قرآن کی توہین، جس طرح کے معاملات ہوئے، جب اس طرح کیا جائے تو پھر اسلام کا آخری حل پتہ کیا ہوتا ہے کہ نہ تو یہ گولیوں سے ٹھیک ہو رہا ہے نہ ٹیکے سے ٹھیک ہو رہا ہے. یہ ایسا بدبخت ہو چکا ہے، یہ ایسا جراثیم ہے انسانیت کے اندر، جب اس کو کاٹ کر الگ نہیں کیا جائے گا یہ دوسری انسانیت کو خراب کرے گا. پھر جا کر اس کے ساتھ اس کے خلاف جہاد کا حکم ہوتا ہے کہ ان کے خلاف اٹھو، جہاد کرو، ان کو ختم کرو اور دوسری انسانیت کو تحفظ فراہم کرو. بتاؤ اسلام کہاں سے ظالم ہو گیا؟ اس نے کیا ظلم کر دیا؟ اگر اسی چیز کا نام ظلم ہے تو پھر سارے ڈاکٹر ظلم کر رہے ہیں اور وہ ظالم ہوئے، حالانکہ وہ سارے مریض کے خیر خواہ ہیں. ایسے اسلام بھی کسی پہ ظلم نہیں کر رہا، بلکہ اسلام تو انسانیت کا خیر خواہ ہے، انسانیت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، امن کا درس دیتا ہے. ظالم کو ختم کرنا تو امن کا درس ہے، ظالم کو یوں ہی کھلا چھوڑ دینا یہ امن کا درس نہیں ہے.
اس سے تو مزید فتنہ آگے بڑھے گا. جی تلوار سے اسلام پھیلا ہے. میں نے کہا یہ تلوار امن کے لیے اٹھی ہے, ظالم کے خلاف اٹھی ہے. مجھے بتاؤ اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی تلوار ہو جو مظلوم کے خلاف اٹھی ہو. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں, قریب تھا آپ اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن کو اتارتے ہیں. دیکھو نا, اسلام اور کفر جب آمنے سامنے ہو اور جب اسلام غالب آ جائیں اور وہ اسلام جو ہے وہ مولا علی پاک کی صورت میں ہو, اور پھر مولا علی پاک اس پہ غالب آ کے چھاتی پہ چڑھ کے قریب تک گردن اتارتے. اس نے کہا اب کچھ اور تو ہو نہیں سکتا. اس نے آپ کے مبارک چہرے پہ تھوکا, مولا علی پاک نے وہی تلوار روک لی. اتنا کنٹرول. اسلامی تعلیمات یہ ہے, آتی ہوئی تلوار پوری قوت کے ساتھ جیسے اس نے تھوکا ہے آپ کے مبارک چہرے پہ وہی روک لیا. اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول ہوتا تھا. یہ تھی سرکار کی تربیت. اس کو چھوڑ دیا, اس کو کہا جا بھئی نکل یہاں سے. وہ بڑا حیران ہوا, کہتے بھی یہ کیا بات ہوئی, ہم لڑ رہے تھے, یہ ٹکر کفر اور اسلام کی تھی, قریب تھا کہ آپ مجھے قتل کرتے, میں نے تھوکا تو زیادہ بے دردی سے مارتے, لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا, اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اب آپ کو سرکار کی تربیت نظر آئے گی. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی میں تمہارے مقابلے میں آیا تھا اللہ کی رضا کے لیے, لڑا تھا رب کی رضا کے لیے. تجھے واصل جہنم قتل کرنے کا ارادہ اللہ کی رضا کے لیے تھا, لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اس میں میرے نفس کو دخل ہو گیا, مجھے غصہ آیا ہے. بھائی ہم مسلمان اپنی ذاتیات کی وجہ سے کسی کو نہیں مارتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہی مارتے ہیں. اب چونکہ میرے نفس کو دخل ہوا, چل تو اپنا کام کر پھر کبھی صحیح. یہ ہے مسلمانیت, یہ ہے اسلام. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی کہ اپنی انا کی بنیاد پر, اپنی ذاتی اعتبار سے یہ کسی کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے. یہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کا علم بلند کرتے ہیں, جہاد کے لیے نکلتے ہیں. اگر ذاتیات والا مسئلہ ہوتا, روئے زمین پہ مسلمانوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ چیز کافر تسلیم کر چکا ہے. اس نے کہا کہ عمر جو ہے اس جگہ ایک اور دھرتی پہ آ جاتا نا تو روئے زمین پہ کوئی یہودی جو ہے وہ نظر بھی نہ آتا. لیکن چونکہ سرکار کی تربیت تھی ہر ایک کو نہیں مارنا ہے, ہم نے اس نظام کو آگے بڑھانا ہے, تو اسلام کے کچھ اصول ہیں, کچھ قوانین ہیں. تو لہذا اسلام کے بارے میں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کوئی آدمی بھی کرے, کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جب اسلام کا نام لے تو ساتھ دہشت گردی کا ٹائٹل لگائے. وہ ہوتا کون ہے بھی؟ اسلام کوئی تمہاری جاگیر ہے, تم جس طرح چاہو اسلام کے بارے میں گفتگو کر دو. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم نے یہ ٹائٹل آپ سے لینا, جی ہم امن والے لوگ ہیں, تم بھی کہہ دو کہ اسلام بھی اچھا مذہب ہے. ان سے یہ سند لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے روئے زمین پر. جیسا مذہب اسلام ہے اس جیسا مذہب کوئی بھی نہیں ہے. ہاں جی, جو کرتوت ان لوگوں کے ہیں اس دھرتی پر, مجھے دکھاؤ کہ اسلام نے کوئی اس طرح کے کارنامے کیے ہیں. کوئی کیا کسی انسانیت کو اس طرح کی تکالیف پہنچائی ہیں؟ بے گناہ شہریوں کو, انسانوں کے اس طرح بے دردی کے ساتھ کسی نے قتل کیا ہے جو کام آج اسرائیل کر رہا ہے؟ ٹائم چونکہ ہو چکا ہے, اجتماعی طور پر ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, اجتماعی طور پر اب بھی گھر جا کر بھی ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے مظلوم فلسطینیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں 57 یا 47 جتنے بھی ہیں, ان کے جتنے حکمران اللہ تعالیٰ ان کو بھی غیرت ایمانی دے اور یہ مسلمانوں کے لیے مضبوط آواز بلند کریں. چونکہ ٹائم ہو چکا ہے, جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھیں.